اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چوتھا سبجیکٹ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے لیے ہم سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 34 میں عرب کی اخلاقی حالت پڑھنا ہے۔ چلیے دیکھیے، عرب کی اخلاقی حالت نہایت ہی ابتر بلکہ بدتر سے بدتر تھی۔ حضور جب تشریف لائے، حضور کی جب ولادت ہوئی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ جہالت نے ان میں بت پرستی کو جنم دیا، اور بت پرستی کی لعنت نے ان کے انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کو توہم پرست بنا دیا۔ جو بھی وہم آیا اس کو صحیح سمجھ لینا، توہم پرستی۔ وہ مظاہر فطرت کی ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگ گئے تھے، اور خود ساختہ مٹی اور پتھر کی مورتوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کی خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ عقیدہ تو یہ خراب تھا، اعمال و افعال بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اعمال و افعال کا بگاڑ کیا تھا؟ قتل، رہزنی، وہی راستے میں مسافروں کو لوٹ لینا، جوا کا نتیجہ بھی برا ہے۔ جھگڑے اور دشمنیاں ہوں گی، پھر بات وہی قتل تک جائے گی۔ شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غرض کون سا ایسا گندا اور گھناؤنا عمل تھا جو ان کی شریعت میں نہ رہا ہو۔ چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک ہو گیا تھا، یہاں سے پڑھنا تھا، بھول گئے آپ لوگ۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا، اور عرب کی زمین ان کو عطا ہوئی۔ اب حضور عرب میں تشریف لائے نا، تو مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، تو یہ عرب اور مکہ مکرمہ کی اس وقت کی تاریخ بتا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام نامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا، ملک شام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو ملک عرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا، یمن۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچیں، اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے، اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا، بہت ہی نامور ہوئے، نامور یعنی وہ مشہور ہوئے، اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ انہی قیدار کی اولاد میں عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، بلند ہمت والے، اور عدنان کی اولاد میں چند پشتوں کے بعد قصی، بہت ہی جاہ و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 عیسوی میں ایک سلطنت قائم کی، اور ایک قومی مجلس پارلیمنٹ بنائی جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہے،
اور اپنا ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو لواء کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: رفادہ، سقایا، حجابہ، قیادہ۔ یہ 4 شعبے انہوں نے بنائے، باضابطہ ایک حکومتی نظام بنایا انہوں نے۔ کس نے؟ حضرت حسین نے۔ تو دارالندوہ کا حضور کے زمانے میں آ کر غلط استعمال ہوا، ورنہ وہ کیا تھا، پہلے مشورے کے لیے وہیں جمع ہوتے تھے۔ تو حضور کے زمانے میں جو لیڈرز وہاں جمع ہوتے تھے وہ سب گڑبڑ تھے دارالندوہ میں۔ وہ لوگ اسلام نہیں قبول کیے نا حسد میں۔ تو جب تک قریش کا غلبہ تھا تو دارالندوہ بھی انہی کے پاس تھا، تو جو بھی اسلام کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی وہ دارالندوہ میں ہی ہوتی تھی۔ تو پہلے سے میٹنگ ہال تھا، وہ جو بھی عرب کی چیزیں ہیں مکہ مکرمہ سے متعلق وہیں ہوتی تھی۔ بعد میں وہ لوگ قریش اسلام کے دشمن ہوئے تو پھر اس سلسلے اسلام دشمنی کے سلسلے میں جو کچھ میٹنگیں وہ بھی وہیں ہوئی دارالندوہ میں۔ تو پہلے تو دارالندوہ کی تاریخ اچھی تھی، جب اسلام کے خلاف اس میں سب میٹنگیں ہو گئی تو وہاں سے ندوہ بدنام ہو گیا، تو پھر مسلمانوں نے ندوہ نام ہی چھوڑ دیا کہ ندوہ کی تاریخ ایسی ہے سیرت میں، لہٰذا انہوں نے ندوہ نام ہی چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ اچھا دیکھیے، قصی کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند ہاشم، پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یا کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک لکھنے کا خداوند عالم نے اپنے فضل سے ہم کو شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کر یہاں تک بتا دیا نا، اس میں بیچ میں جو اہم شخصیتیں تھیں ان کارنامے بھی بتا دیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فرزند جن کا نام قیدار تھا، ان کی اولاد میں جو اولو العزم شخص پیدا ہوئے وہ عدنان تھے، پھر ان کی اولاد میں قصی جنہوں نے پورا وہ نظام حکومت بنایا، شعبے بنائے، پھر انہی کے فرزند کون تھے؟ عبد مناف تھے، اور پھر ان کے فرزند کون تھے؟ عبد المطلب، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضور، یہاں تک لا کے بتا دی۔ اب دیکھیے سیرت النبی پڑھنے کا طریقہ۔ سیرت کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو ذرا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، دیکھ لیجئے۔ اس کتاب کا مطالعہ آپ اس طرح نہ کریں جس طرح عام طور پر لوگ ناولوں یا قصہ کہانیوں یا تاریخی کتابوں کو نہایت ہی لاپرواہی کے ساتھ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، اور نہایت ہی بے توجہی کے ساتھ پڑھ کر ادھر ادھر ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہ پڑھیں اس کتاب کو، سیرت کو، بلکہ آپ اس جذبہ عقیدت اور والہانہ جوش محبت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ شہنشاہ دارین اور محبوب رب المشرقین والمغربین کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت مقدسہ کا ذکر جمیل ہے، جو ہماری ایمانی عقیدتوں کا مرکز اور ہماری اسلامی زندگی کا محور ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے اتنی اہم ہے سیرت، توجہ سے پڑھیں اس کو، اور کتابوں کی طرح قصے کہانیوں کی طرح نہیں پڑھنا ہے، صرف یہ جذبہ نہیں رکھنا ہے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، نہیں، یہ جذبہ ایمانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ جو ہوا اسی کو 100 بار پڑھیں تو اس میں مزہ آتا رہے، تجسس ضروری نہیں ہے پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں۔ ایک بار ہم سیرت پڑھ لیں اور پھر دوسری بار پڑھیں، وہی جوش جذبہ رہے جو پہلی بار تھا۔ ایسا نہیں کہ پہلی بار نیا تجسس میں، یعنی آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، یہ تجسس میں پڑھتے جا رہے ہیں سیرت، پوری معلوم ہونے کے بعد اب چھوڑ دیے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ بس اینڈ تک جانا ہے چھوڑ دینا ہے۔ یہ سیرت ہے، ساری زندگی اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ زندگی میں پہلی بار جس شوق سے پڑھے ہیں آخری بار بھی وہی شوق سے پڑھنا ہے، اور ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب پڑھیں پہلے سے زیادہ مزہ آئے۔ جنگ بدر معلوم ہے ہم کو،
مگر جب جب پڑھیں اور زیادہ مزہ آئے. تو جب آپ جذبہ ایمانی سے پڑھیں گے تو جب جب پڑھیں گے اور زیادہ معرفت ہوتی رہے گی. پچھلی بار میں جو باتیں نہیں سمجھ میں آئی تھی اب سمجھ میں آئیں گی. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اب سیرت کی کتاب یہ ہے، یہ تو ہم پڑھ لیے ایک بار، ہو گئی نہیں. اس کو آپ پڑھتے رہیے، 10 بار پڑھیے تو بھی آپ کو اس میں اور سیرت میں آپ گہرے ہوتے جائیں گے، معرفت گہری ہوگی. پہلی بار میں جو باتیں نہیں سمجھ میں آئی تھی دوسری بار میں وہ بھی سمجھ میں آئیں گی، اور جو سمجھ میں آ چکی تھی وہ اور گہرائی سے سمجھ میں آئیں گی، اور پھر اس کے صدقے میں راز کھلنے لگیں گے. تو بہت معیار بلند ہوتا رہے گا. ایسا نہیں کہ سیرت تو ہم پڑھ لیے، جیسے لوگ بولتے ہیں نا قرآن کا پورا ترجمہ ہم پڑھ لیے، ہو گیا ختم، رکھ دیتے ہیں اس کے بعد. ایسا نہیں ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں، دیکھیے یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان قابل احترام اداؤں کا بیان ہے جن پر کائنات عالم کی تمام عظمتیں قربان ہیں. لہٰذا اس کے مطالعے کے وقت آپ کو ادب و احترام کا پیکر بن کر اور تعظیم و توقیر کے جذبات صادقہ سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے اس تصور کے ساتھ اس کی ایک ایک سطر کو پڑھنا چاہیے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے لیے حسنات و برکات کا خزانہ ہے. ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے نا، وہ کوئی بات بولتا ہے تو کتنی اچھی لگتی ہے. پھر بولو، بولو 10 بار سنتے ہیں مگر اچھا ہی لگتا رہتا ہے. کیوں؟ اس سے ہم کو محبت ہے. جب حضور سے ہم کو محبت ہوگی تو سیرت میں جب بھی پڑھیں گے نا حضور ایسا فرما رہے تھے، حضور ایسا کر رہے تھے، بار بار اس میں آپ کو مزہ ہی آئے گا. پھر پڑھیں گے مزہ ہی آتا رہے گا. تو محبت کی بات ہے، یہ محبت اور عظمت کا جذبہ ہے. تو جنگ بدر اگر 100 بار بھی پڑھیں گے تو بیزار نہیں ہوں گے، بلکہ اور شوق بڑھتا ہی جائے گا. دیکھیے گویا میں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دربار میں حاضر ہوں اور آپ کی ان پیاری پیاری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے فیض صحبت سے انوار حاصل کر رہا ہوں. حضرت ابو ابراہیم علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی و عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت و جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھیے کہ میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اس کو صرف اوراق نہ سمجھیں، کتاب نہ سمجھیں، یہ پڑھنے بیٹھیں تو یہ سمجھیں کہ میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو جب نبی کی بارگاہ میں جو حاضر ہو، کس کو شوق نہیں ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے؟ یہ شوق رکھیں. اور ہمارے پاس یہ سیرت ہے. جب یہ جذبہ ہوگا تو کہاں دل لگے گا ہمارا؟ ہوٹلوں میں لگے گا، نہ سڑکوں پہ، نہ چبوتروں پہ، نہ موبائل میں، کہیں نہیں. یہ سیرت کی کتاب ہوگی اور ہم ہوں گے، اور اس کو رات بھر بھی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مزہ ہی آئے گا. کیونکہ یہ کیا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہمارا جذبہ ایمانی کیا ہے؟ ہم حضور کی ادائیں دیکھ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. جب یہ جذبہ رہے گا تو پھر کتنی پڑھیں گے سیرت، سوچیے. اور حضرت قاضی علامہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کے ظاہری حیات میں تھی. چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور عباسی جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، اور آپ کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے جتنی کہ آپ کے ظاہری حیات میں تھی. یہ سن کر خلیفہ لرزہ بر اندام ہو کر نرم پڑ گیا، مل گیا اس کا وجود. شفا شریف میں یہ بات ہے. بہرحال سیرت مقدسہ کی کتابوں کو پڑھتے وقت ادب و احترام لازم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھنا شروع کرے
تو درود شریف پڑھ کر کتاب شروع کرے، اور جب تک دل جمعی باقی رہے پڑھتا رہے، اور جب ذرا بھی اکتاہٹ محسوس کرے پڑھنا بند کر دے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اکتاہٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور بے توجہی کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ پڑھے۔ واللہ تعالی هو الموفق والمعین، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اتنا کافی ہے، آگے کل پڑھ لیتے ہیں۔